کچھ عرصے بعد جب اس جذبہ شہوت کی تسکین ہو چکتی ہے، اس جذبہ شہوت کی تسکین جسے جذبہ محبت سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کی تسکین ہو چکنے کے بعد پھر وہاں سے فاصلے اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب وہ فاصلے اور وہ دوریاں بڑھتی ہیں تو پھر وہ اپنی اسی سابقہ روش کو اپناتے ہیں، جس روش پہ انہیں قرب ملا، جس روش پہ انہیں وصل ملا، جس روش پہ وہ اکٹھے ہوئے۔ اب وہی روش میاں الگ کسی سے کر رہا ہے، بیوی الگ کسی سے کر رہی ہے۔ اور میں نے کھل کے بولنے کی آپ سے اجازت لی ہے اور میں نے پیش کی معذرت بھی کی ہے۔ اور اس کے بعد جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو دھتکارا ملتا ہے تو وہ دھتکارا یقیناً ان دونوں میں سے کسی کمزور فرد کو ملے گا، ان دونوں میں سے طاقتور فرد کو نہیں ملتا۔ دھتکارا کمزور کو ملے گا، طاقتور کو نہیں ملے گا۔ اور معاشرتی طور پہ ہمارے ہاں کمزور عورت کو سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور کافی حد تک یہ بات درست ہے۔ تو پھر اس خاتون کو جب دھتکارا ملتا ہے تو یا تو وہ خودکشی کر لیتی ہے کہ ماں باپ کی عزت تھی، خاندان کی ناموس تھی، اخلاقی اقدار تھی، شرعی اقدار تھی، دین کی بات تھی، قانون کی بات تھی، اس سب کو تو وہ اپنے پاؤں تلے روند کے آ گئی، اپنی شہوت کے پاؤں تلے۔ اب واپسی کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، یا تو خودکشی کر لے گی، اگر زندہ رہے گی تو ساری عمر اسی فعل بد کی مرتکب ہوگی اور ایک بازار کے اندر بیٹھے گی۔ یہ وہ سلگتا ہوا پہلو ہے ہمارے معاشرے کا کہ جسے آج کی ایک نام نہاد جدت پسندی نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا اور ہمارے معاشرے کا جنازہ نکال کر رکھ دیا۔ اور گزشتہ دنوں پنجاب گورنمنٹ نے ایک سروے کروایا، جس سروے میں پنجاب گورنمنٹ کے اپنے یہ اعداد و شمار تھے کہ پنجاب کی 17% خواتین انہی مسائل کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہیں۔ ایک اور طرف چلے کہ یہ داستانیں جو جذبہ شہوت پہ اپنی بنیاد رکھتی ہیں اور انہیں جذبہ محبت سے موسوم کر دیا جاتا ہے۔ میرے پنجابی بھائیوں، میں اس کا تھوڑا سا قصوروار آپ کو بھی سمجھتا ہوں، وہ کہ دیگر معاشروں میں بھی اس کی مثالیں ہیں، لیکن ایک معروف مثال کا میں یہاں حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہیر رانجھا کی داستان کو بڑی تسلی سے اور بڑے ذوق سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ ہیر رانجھا کی داستان میں کس کو ہیرو بنا رہے ہیں اور کس کو ویلن بنا رہے ہیں؟ آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس کا حق رکھتے ہیں، یہ ایک طبقہ فکر کی رائے ہے اور میں ذاتی طور پہ اسی طبقہ فکر کا حامی ہوں۔ اور وہ رائے یہ ہے کہ جسے آپ ویلن کہتے ہیں اس داستان کا قیدو، وہ بنیادی طور پہ غیرت کا کردار تھا۔ آپ نے اسے ویلن کہہ دیا اور ویلن کہہ کے آپ نے اپنے معاشرے کی بنیادیں وہیں سے ہلا دیں، اور آج آپ کے قومی میڈیا میں غیرت کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ غیرت کے حامیوں کو غیرت بریگیڈ کا نام دے کے مطعون کیا جاتا ہے، انہیں تانا دیا جاتا ہے غیرت مند ہونے کا۔
اور جس قوم سے غیرت نکل جائے، جس قوم سے غیرت کو حذف کر دیا جائے، کیا اسے زندہ قوم کہیں گے؟ کیا اسے متحرک قوم کہیں گے؟ برائیوں کا ملغوبہ ہوگی، بزدلی کا مرقع ہوگی، نادانی، کم فہمی، کج فہمی کا وہ منبع ہوگی. کیا قوم ہوگی وہ؟ اور اسی لیے بار بار ہمیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ درس دیتے رہے، یہ سبق دیتے رہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. ہم اپنی غیرت کو فروخت نہیں کر سکتے، ہم اپنی غیرت کو بیچ نہیں سکتے. یہ غیرت ہمارے معاشرے کی تراشیدہ نہیں ہے، یہ غیرت ہمارے فرسودہ خیالات کی تراشیدہ نہیں ہے. یہ غیرت ہمیں انبیاء سے ورثے میں ملی ہے، یہ غیرت ہمیں صحابہ سے ورثے میں ملی ہے، یہ غیرت ہمیں صحابیات سے ورثے میں ملی ہے. بخاری کی اس حدیث کی طرف دیکھو کہ جب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا وہ کھجوروں کی گٹھلیاں اٹھا کے آ رہی ہیں اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ وہاں سے اونٹ پہ گزرتے ہیں، اپنی اونٹنی پہ حضور اپنی اونٹنی کو بٹھاتے ہیں اور حضرت اسماء سے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اونٹ پہ بیٹھنا پسند کریں گی؟ تو حضرت اسماء جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ہیں اور حضرت زبیر بن عوام کی بیوی ہیں، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ مجھے وہاں پہ اتنے سارے لوگوں کو حضور کے ساتھ دیکھ کے مجھے زبیر کی غیرت یاد آ گئی. تو پھر کہتی ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس کیفیت کو، غیرت کی اس کیفیت کو شناخت کر لیا اور حضور نے اپنی اونٹنی وہاں سے اٹھائی اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ آگے چل دیے. تو یہ جس غیرت کا مجھے تانا دیا جاتا ہے، جس غیرت کا ہمارے باغیرت اور غیور لوگوں کو تانا دیا جاتا ہے، یہ غیرت ہمیں صحابہ سے ورثے میں ملی ہے، ہمیں صحابیات سے ورثے میں ملی ہے. یہ ہماری فکر کی تراشیدہ نہیں ہے، یہ تو وہ وراثت ہے جس کی حفاظت کو ہم ٹھان رہے ہیں. یہ وہ امانت ہے ہمارے پاس جس امانت کے ہم امین ہیں، اور اگر ہم نے اس امانت میں خیانت کی تو یاد رکھیں حشر کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا خدا کی عدالت کے اندر. اور علامہ نے اس حد تک کہہ دیا کہ اگر تم طریقت حقیقی کا متلاشی ہو، اگر تم طریقت حقیقی کو تلاش کرتے ہو تو ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں طریقت حقیقی کیا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں غیرت ہے طریقت حقیقی، غیرت سے ہے فقر کی تمامی.